مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن صرف میں نہایت بنیادی کتاب ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھے اور اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو پوری زندگی صیغوں اور عربی عبارتوں کے پیش و خم میں الجھے رہو گے اور حل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیادی کتابیں، ہدایت النحو ہے، علم الصیغہ ہے، کبریٰ ہے منطق میں، تو یہ تمام تر کتابیں چھوٹی آپ کی جماعت ہے تو نہایت محنت کے ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کو یاد بھی کریں، اسی لیے سختی سے سنا بھی جاتا ہے تاکہ اس کا فائدہ آخر تک محسوس ہو۔ بہرحال تو یہ کتاب مفتی محمد عنایت احمد کافوری رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، اور موصوف اپنی اس کتاب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب جس کو انہوں نے رسالے کا نام دیا ہے کہ یہ رسالہ ایک مقدمے اور 4 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گردن ایسے مستقبل میں کچھ ہو کر کے بیٹھ۔ تو کتنی باتیں اس رسالے کے اندر؟ ایک مقدمہ، 4 ابواب اور ایک خاتمہ۔ خاتمہ تو چونکہ آخر میں ہی ہوتا ہے نا، انسان کے جیون کا بھی خاتمہ کب ہوتا؟ لاسٹ میں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتمہ۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، وہ مع الخیر خاتمہ یا رب۔ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی نے کہا، استاد زمن جن کو کہا جاتا ہے، تو کتاب کا خاتمہ بھی چونکہ آخر میں ہوتا ہے اس لیے کہ کتاب مکمل ہوتی ہے، نصاب مکمل ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے زندگی میں کہ زندگی کا نصاب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسالہ ایک مقدمہ، 4 ابواب اور ایک خاتمے پر ہے۔ مقدمے کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ مقدمہ کلمے کی تقسیم اور اس کے اقسام کے سلسلے میں، یعنی کلمے کی کتنی تقسیم ہے، کتنے اعتبار سے کلمے کو بانٹا گیا ہے اور اس کی اقسام کیا کیا ہے، اس بیان میں مقدمہ ہے۔ تو سب سے پہلے موصوف نے کلمے کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور کلمے کی تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ جو آپ کے سامنے درج ہے۔ اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھیں، آپ نے فارسی قواعد و انشاء جو اعدادیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر شروع سبق میں یہ پڑھا ہوگا اور اپنے شیخ سے سنا ہوگا کہ لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کس طرح کا؟ ایک لفظ موضوع کہلاتا ہے، اور لفظ موضوع کس کو کہا جاتا ہے؟ جو با معنی ہو۔ کیا ہو؟ با معنی ہو۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو بے معنی ہے، جیسے کہ مسوگی مثال پڑی ہوگی وہاں، کتاب، روٹی روٹی، قلم قلم، یہ جو روٹی روٹی جو آ رہا ہے یہ بے معنی ہے، روٹی یہ با معنی ہے، تو جو با معنی ہے وہ موضوع ہے، اے کلمہ، اے لفظ، لیکن لفظ موضوع، اور جو بے معنی ہے وہ بھی کلمہ ہے اور لفظ ہے لیکن لفظ مہمل ہے، کیا ہے؟
تو یہاں جو کلمہ کی تعریف کی گئی ہے، اسی لیے مفتی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لفظ ہو اور وہ کیسا ہو، موضوع ہو اور مفرد ہو، اکیلا ہو۔ ورنہ لفظ کا معنی لغوی آتا ہے پھینکنا، چاہے چیز کا پھینکنا یا منہ سے پھینکنا۔ تو ہم جو بول رہے ہیں یہ الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ الفاظ کہا جانے لگا، کیونکہ یہ منہ سے نکالے جاتے ہیں۔ لفظ موضوع مفرد کو جب کلمہ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ تو سبق شروع میں پڑھایا ہی جاتا ہے کہ کلمے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 فعل۔ اچھا، جب نحو فن وغیرہ میں جب کلمے کی تقسیم پڑھتے ہیں تو اس میں اسم کو پہلے اکثر بیان کرتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسم فعل کو بیچ میں لاتے ہیں اور اسم کو فرسٹ نمبر پر لاتے ہیں، حرف کو لاسٹ میں رکھتے ہیں۔ لیکن جب صرف کی کتاب علم الصیغہ ذکر کی گئی تو سب سے پہلے اسم کو نہ رکھا گیا، اس کو رکھا گیا فعل اور وہاں اسم۔ اب وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ظاہر ہے، کیونکہ علم صرف زیادہ تر کس سے اس کی گردان متعلق ہوتی ہے؟ فعل سے۔ ظرف صغیر، مضارع معروف مثبت، مضارع مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول، سمجھے؟ اور امر حاضر معروف، لام تاکید، قانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، نون خفیفہ کے ساتھ، امر باللام کے ساتھ، نہیں کی گردان۔ بات آئی کہ نہیں؟ تمام تر گردانوں کا معاملہ اگر ہے یہ کس کے ساتھ؟ اسم کی تصریح۔ تو جب فعل کی گردان فعل کے ساتھ ہے، گردان اور صیغوں کا معاملہ، اور یہ بات علم صرف میں پڑھائی جاتی ہے۔ لہٰذا علم صرف کی جب کتاب کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے اس کی تقسیم میں کلمے کی تقسیم جب کی تو کس کو رکھا گیا؟ اور چونکہ علم نحو کے اندر اسم سے بحث زیادہ تر کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسم کے آخری کلمے پر کیا اعراب آئے گا، مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ تو یہ بات کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ علم نحو میں۔ اس لیے وہاں اس کو مقدم کیا، لکل مقام مقال ولکل مقام مقال۔ ہر جگہ کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور ہر اہمیت کا ایک مقام ہوتا ہے، جہاں جس کی اہمیت ہے اسی کو پیش رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کیا۔ یہ جتنے نئے بچے آتے ہیں نا، یہ کوئی ٹیک لگاتا تمہاری کمرے سیدھی کر دوں گا ایک دن میں۔ اگر کتاب کو غور سے نہیں سنا اور سبق یاد نہیں نکلا تو اچھی مرمت کرتا ہوں میں، دیکھ لینا تم لوگ اچھے سے سننا، قاعدے سے سننا، اور سبق روزانہ بلا ناغہ کنٹینیو سنا جائے گا۔ رات کو بالکل ازبر کر کے رکھنا اس کتاب کو، بتا رہا ہوں میں آپ لوگ، نئی بات۔ ہاں، ایکم تاکی اور یہ مطلب سستی اور تساہلی یہ ناقابل برداشت ہوگی، سمجھے؟ چستی اور نہایت ادب اور نہایت دلچسپی کے ساتھ سبق کو سنیں تو ہی مزہ آئے گا۔ اچھا، تو اسم کی کلمے کی کتنے قسمیں ہوئی؟ پھر ہر ایک کی الگ الگ انہوں نے اپنے الفاظ میں تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف کی ہے۔ آپ فعل کی تعریف یوں کریں گے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی مستقل پر دلالت کرے۔ معنی مستقل پر، اچھا معنی مستقل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ۔ معنی مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، خود ہی اپنا معنی کیا کرے،
ایسا نہ ہو کہ ان فعل کا معنی اس وقت معلوم ہوگا جبکہ کوئی دوسرا اس سے آ کر ملے گا۔ یہ ہے استقلال کا مطلب، جو ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو۔ جیسے قتل کیا معنی ہے؟ حرب، فر، سعى، طلب، نفر، نشد، نفق، یہ سارے کے سارے افعال وہ ہیں کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کے محتاج نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی سا بھی صیغہ بنا لے آپ، جیسے طلبت، کون سا صیغہ؟ واحد، بولن کون سا؟ طلبت، اس ایک عورت نے طلب کیا۔ نکحت، اس نے کیا کیا؟ تزوجت، کیا کی اس نے؟ شادی۔ تو بہرحال جتنے بھی افعال ہیں سب اپنے معنی بتانے میں دوسرے کے محتاج، اس لیے کہا جاتا ہے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، مستقل ہو، ساتھ ہی ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ جیسے ضربا، تو ضربا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ اور یضربو، شاباش۔ اسم کی تعریف کی کہ اسم ایسا کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی مستقل بتائے، مستقل معنی پر دلالت کرے، اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے رجل، اس کا معنی کیا ہے؟ مرد، تو زمانہ ہے کہ اس کے اندر؟ یا اسی طریقے سے ضارب، مارنے والا، زمانہ ہے؟ نہیں ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ رجل اسم ہے، تو جناب یہ اسم ہے، اور اسم کی بحث آپ نے ہدایت النحو میں بھی پڑھی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے یہاں سمن سے ماخوذ ہے، کچھ لوگوں کے یہاں بسم سے ماخوذ ہے، وہ وہاں پڑھو گے تو وہ اس کے مشتق منہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ حرف کا مطلب کیا ہے؟ جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے، یعنی جب تک دوسرا کلمہ اس سے نہ ملایا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں، جیسے من اور الہ۔ من کا معنی کیا ہے اور الہ کا معنی؟ تو من اور الہ صبح سے شام تک اس کا تلفظ کرتے رہو گے تو دنیا پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ تو دے دے گی تمہیں۔ ارے کیا صبح سے من کی صدائیں بلند کر رہا ہے کہ نہیں؟ یا کیا الہ الہ کر رہا ہے؟ الہ کا معنی تک، ارے کیا تک، کہاں سے کہاں تک، وہ پوچھنے کا محتاج رہے گا وہی کیا مطلب ہے تمہاری اس عبارت کا۔ اور من کا معنی سے، تو سے کیا، کہاں سے کہاں تک۔ تو جب تک یہ نہیں کہو گے صرف من البصرہ الی الکوفہ، میں نے بصرے سے کوفہ کی کیا کی، سیر کی، تب تک بات واضح ہوگی۔ تو من اپنا معنی بتانے میں صرف کا بھی محتاج ہے، اور الہ اپنا معنی بتانے میں الی البصرہ میں بصرہ کا کیا ہے، الہ غائب کے لیے آتا ہے، اور من ابتدائے غائب کے لیے آتا ہے کہ میرے سفر کا آغاز مطلب کہاں سے ہوا تھا؟ بصرہ سے ہوا تھا، اور کہاں چلا گیا؟ پھر من البصرہ الی الکوفہ، کوفہ تشریف لے گیا۔ تو دونوں طرف انتہا بھی پتہ چل گئی اور جناب ابتدا بھی پتہ چل گئی۔ تو یہ مطلب ہر ضم ضمیمہ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیے وہی رسالہ مشتمل پر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ، یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے اور 4 ابواب اور ایک خاتمے پر۔ مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام مقدمہ کلمے کی تقسیم اور اس کے اقسام کے سلسلے کے بیان میں ہے۔ کلمہ فرماتے ہیں کہ لفظ موضوع مفرد را گوین، کلمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ برسہ قسم، کتنے قسمیں؟ فعل، اسم اور حرف۔ فعل آ کے دلالت کنت پر معنی مستقل، با یکے از منع ثلاثہ، فعل وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ متصف ہو، ماضی، حال اور استقبال میں سے۔ جیسے ضرب،
اس نے مارا. یضرب وہ مارتا ہے مضارع کے ساتھ خاص استقبال کے ساتھ. اسم آ کے دلالت کند بر معنی مستقل. اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے لا بایک از ازمنہ ثلاثہ اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے رجل ضارب مارنے والا. حرف آ کے دلالت کند پر معنی غیر مستقل اور حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے اور بے دوسرے کے ملائے فہمیدہ نہ شود سمجھا نہ جائے. جیسے من اور الہ. یہاں تک بات سمجھ گئے. اب ذرا کلمے کی جو تقسیم تھی پہلی اور اس کی پہلی قسم کیا تھی کلمے کی؟ فعل. اب اس فعل کی تقسیم کا آغاز ہو رہا ہے. قسم کی جو قسم ہے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے یہ ہے صاحب کتاب کہ فعل اپنے معنی اور زمانے کے لحاظ سے تین قسموں پر ہے. فعل اپنے معنی اور زمانے کے لحاظ سے تین قسموں پر ہے. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 2 امر. یہ تین قسمیں فعل کی ہیں. ہر ایک کی تعریف انہوں نے کی ہے. دیکھیے ماضی آ کے دلالت کند پر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ. ماضی وہ کلمہ ہے، وہ فعل ہے جو معنی کے ہونے پر دلالت کرے، معنی کے وقوع پر دلالت کرے. کس میں؟ در زمانہ گزشتہ. اس میں گزرے ہوئے زمانے میں. مثال پیش کی چوں فعل کرد آ یک مرد. اس ایک مرد نے کیا در زمانے گزشتہ. کس میں؟ ومضارع آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانے حال یا آئندہ. اور مضارع وہ فعل ہے کہ جو معنی کے وقوع پر حال یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے. جیسے یفعل می کند یا خواہد کر آ یک مرد بزمانے حال یا آئندہ. کہ وہ انسان ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا زمانے حال یا زمانے آئندہ میں. تیسری قسم وہ امر آ کے دلالت کند پر طلب کارے. اور امر وہ فعل ہے جو کسی کام کی طلب پر دلالت کرے. از فاعل مخاطب. کس سے؟ فاعل مخاطب سے زمانے آئندہ. کس زمانے میں؟ آئندہ زمانے میں. جیسے افعل. اس سے کس کا مطالبہ کرنا چاہ رہا؟ کام کر. افعل تو کر. اشرب، اذهب، اسمع، اسرق، اسرق چوری کر. اغصب چھین لے. اقتل معاملات. تو کن تو یک مرد بزمانے آئندہ. ایک مرد زمانے آئندہ میں کر. کتنی قسمیں ہوئی؟ سب سے پہلے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون؟ انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر جناب عالی فعل کی کتنی قسمیں؟ اس لحاظ سے پہلی قسم، دوسری، تیسری. پہلے کی مثال، دوسرے کی مثال، تیسرے کی مثال. نہیں لو آپ لوگ تو یار نہیں بات. آپ ذرا دیکھیں ماضی اور مضارع. آپ نے تفصیل میں بھی پڑھا ہوگا. پڑھی لکھی باتیں آ رہی ہیں ابھی تو کوئی زیادہ سخت مسئلہ نہیں ہے. ماضی اور مضارع کی ان میں سے ہر ایک میں دو صورتیں ہوں گی. یا تو فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ہوگی. الفاظ دیگر یوں کہہ لیا جائے یا تو کرنے والا معلوم ہوگا اور یا کرنے والا مجہول ہوگا. کرنے والا اگر معلوم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف. اور اگر کرنے والا مجہول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمنام ہے. مجہول معلوم نہیں ہے تو مجہول ہے. لہذا اب اگر
کسی نے یہ کہا ضرب، کیا ترجمہ؟ اس ایک مرد نے مارا، تو اس میں پٹائی کرنے والا معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم، اس ایک مرد نے پٹائی کی، اس کی وجہ سے وہ متعین ہے۔ لفظ اس جو کہا جا رہا ہے یہ متعین کر رہا ہے کہ نہیں ضارب کو؟ اس ایک مرد نے مارا، لہذا ضربہ کون سا فعل ہوگا؟ معروف ہوگا۔ یا یضرب مضارع میں مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، اس میں مارنے والا معلوم ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ کون سا فعل ہوا؟ فعل مضارع معروف۔ اور اگر فاعل کی فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی جس پر کام واقع ہوتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر اگر کرنے والا معلوم نہ ہو تو وہ فعل کیا ہوتا؟ جیسے ضربا کا معنی پیٹا گیا، اب مارا کس نے پتہ نہیں؟ قتل، طلب، تمام مجہول کے صیغے ایسے ہیں کہ کرنے والے کا پتہ نہیں، بس کر دیا گیا۔ مقتول یہ ہے، قاتل پتہ نہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور یضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ایک شخص۔ اور ماضی مضارع معروف اور مجہول، ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں نکلی؟ دو، معروف، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو دو قسمیں، یا تو مثبت ہوگا، کسی کام کے ثبوت پر دلالت ہوگی تو اس کا نام کیا ہے؟ اثبات، ثابت کرنا۔ جیسے نصر ینصر، مدد کی تو مدد ثابت کی، ینصر مدد کرتا ہے۔ اور اگر نفی پر دلالت کر رہا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ منفی ہوگا، اور وہ فعل نفی کہلائے گا۔ جیسے ما ضرب، اس نے نہیں مارا، اس میں نفی ہے۔ ولا یضرب، وہ نہیں مارتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل درا بفاعل، ماضی اور مضارع اگر اس میں فعل کی نسبت فاعل کے ساتھ ہو، یعنی کنندے کار باشد، یعنی کام کرنے والے کے ساتھ ہو، فعل کی نسبت اگر فاعل کی تشریح ہے یہ، تو فرماتے ہیں معروف باشد۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کیوں؟ ضربہ زد یک مرد، جیسے ضربہ اسے ایک مرد نے مارا، وَيَضْرِبُ مِيزَنَتْ یا خواہد زد یک مرد، وہ مارتا ہے یا مارے گا ایک شخص۔ وہ اگر مفعول باشد، اور اگر فعل کی نسبت مفعول کے ساتھ ہو، یعنی اس کے ساتھ جس پر کام کیا ہوا ہے، تو مجہول بود، تو کیا ہوگا؟ جیسے ضرب زدہ شدہ یک مرد، وہ ایک عورت، وہ ایک مرد پیٹا گیا۔ یضرب زدہ می شبد، یا زدہ خواہد شد یک مرد، پیٹا جاتا ہے یا پیٹا جائے گا وہ ایک شخص۔ وہ امر مذکور نمی باشد، وہ امر مذکور نمی باشد مگر معروف، اور امر جو ہوتا ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت پر ثبوت کار کنت، اگر ماضی مضارع اور معروف و مجہول میں سے کسی کام کے ثبوت پر وہ دلالت کرے تو وہ اثبات ہوگا، جیسے نصر ینصر۔ اور اگر نفی پر دلالت کرے تو نفی باشد، تو کیا ہوگا؟ جیسے ما ضرب اور لا یضرب، نہیں مارا یا نہیں مارتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سبق ہوا آپ کا